السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا نہایت ہی دلچسپ سوال ہے جو اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ بطور خاص غیر مسلم بھائی جو ہے اسلام کے ماننے والے خواتین اسلام کے شہزادیوں کے ذہنوں کو الجھانے کے لیے ایسے سوالات جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ اس کا جواب جو ہے یہ ناچیز مختصر نہیں بلکہ تھوڑا سا جو ہے جواب طول ہوگا، طویل ہوگا، لہٰذا ویڈیو کے آخر تک بنے رہے، تبھی جا کر کے آپ کو اس سوال کا صحیح سے جواب سمجھ میں آئے گا۔ چلیے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرات، انسان جب اپنی اصل سے دور ہو جائے تو وہ ایسے سوال بھی کرنے لگتا ہے جو فطری نہیں ہوتے، نیچرلی نہیں ہوتے اور عقل کے قریب بھی نہیں ہوتے، بلکہ گمراہی کی علامت ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر حیرت تو تب ہوتی ہے جب عورت خود اپنی فطرت کے خلاف سوال کرتی ہے۔ مرد اگر کوئی بیہودہ سوال کرے تو تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ مرد کی فطرت میں وسعت ہے اور کثرت کا عنصر پہلے سے ہی موجود ہے، مگر عورت، اللہ اکبر، جو اپنی فطرت میں یکسو اور سراپا محبت ہے، جو ایک دل رکھتی ہے اور ایک ہی دل میں ساری کائنات بسا لیتی ہے، وہ اگر یہ سوال کرے کیا جنت میں عورتوں کو بھی کئی مرد ملیں گے، تو یہ یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ زمانہ اپنی فطرت سے کتنا دور جا چکا ہے۔ لیکن اگر عصر حاضر کے فکری بگاڑ اور اخلاقی انتحاد کو دیکھے تو پھر حیرت باقی نہیں رہتی۔ اس زمانے میں عورت کو اس کی فطری عزت، وقار اور سکون سے محروم کر کے اسے صرف جسمانی خواہشات کا کھلونا بنا دیا ہے۔ اب عورت اپنی اصل پہچان بھول کر وہی سوال کر رہی ہے جو کبھی پہلے گمراہ مردوں کے حلقے میں گونجا کرتے تھے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ فطرت پر قائم عورتوں کے لیے اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے۔ انعام کا اصول ہمیشہ یہی رہا کہ وہ کسی کی پسند کے مطابق ہوتا ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سننا آپ لوگ، کہ انعام دینے والا چاہتا ہے کہ جسے انعام دے رہا ہے وہ خوش ہو، اس کا دل مسرور ہو اور وہ راحت محسوس کرے۔ اب ذرا آپ سوچیں، کیا کسی شخص کو ایسا تحفہ دینا جو اس کے مزاج کے خلاف ہو اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگا؟ بھائی، آپ ہی ذرا سوچیں، کیا کسی ایسے شخص کو ایسا تحفہ دینا جو اس کے مزاج کے خلاف ہو کیا اسے پسند آئے گا؟ ہرگز نہیں پسند آئے گا۔ مثال کے طور پر، کہ کیا بیگن نہ کھانے والے کی دعوت میں بیگن پکا دینا اسے خوش کر دے گا؟ یعنی جو انسان بیگن نہیں کھاتا ہو اور ہم نے اس کی دعوت کی اور دعوت میں بیگن پکا دیا تو کیا وہ خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیا کسی فارسی نہ جاننے والے کو فارسی کی ڈکشنری تحفے میں دے دیں گے تو کیا وہ خوش ہوگا؟ خوش نہیں ہوگا۔ جنت بھی ایک انعام ہے اور اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو ایسا انعام دے جس سے اس کا دل بوجھل ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، جو اس کے سکون اور راحت کو چھین لے۔ انسان بھی جب کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ اس کی پسند اور مزاج کا خیال رکھتا ہے، اس کی مزاج کو دیکھ کر کے ہی دیتا ہے۔ تو پھر اللہ جو سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ محبت میں یکسو ہوتی ہے، اس کا دل کسی ایک ہی کے لیے دھڑکتا ہے، اس کا سکون اور خوشی اسی میں ہے کہ وہ ایک محبت کرنے والے کے ساتھ پوری زندگی گزار دے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھی سچی محبت کرنے والی عورت جب کسی مرد سے دل لگا لیتی ہے تو اس کے بعد اس کا دل کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتا، چاہے زمانہ اسے مجبور کرے یا حالات اسے آزمائے۔ یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں، یہ تاریخ اور معاشرتی زندگی کے سچے واقعات ہیں۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ساری زندگی تنہا گزار دیتی ہے، صرف اس ایک محبت کو دل میں لے کر جو انہوں نے اپنے شوہر سے کی تھی۔ اور کتنی ہی لڑکیاں ایسی دیکھی گئی ہے جو شادی سے پہلے کسی غیر مرد کی محبت میں مبتلا ہوئیں اور پھر ساری دنیا کے کہنے کے باوجود یہی کہتی رہی کہ اگر شادی ہوگی تو اسی سے، ورنہ کبھی نہیں کسی سے، اللہ اکبر۔ چاہے یہ رویہ شرعی لحاظ سے درست ہو یا نہ ہو، مگر یہ عورت کی فطری سچائی کو بیان کرتا ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو پھر اس کے دل میں اور کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، اس کے لیے ایک مرد ہی پوری دنیا بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس مرد کے دل میں تعدد کی گنجائش ہے،
اس کی فطرت میں وسعت ہے، اس لیے اسلام میں بھی مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی، مگر عورت کو نہیں۔ یہ شریعت نہیں بلکہ فطرت کا بھی فیصلہ ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی عورت اس فطری روش سے ہٹ کر یہ سوال کرے کہ مجھے جنت میں کتنے مرد ملیں گے، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ عورت اپنی اصل فطرت سے بھٹک چکی ہے۔ وہ عورت جو کئی مردوں کی محبت کا ڈھونگ رچاتی ہے، جنسی خواہشات کی غلام بن چکی ہے، نفسانی خواہشات کی غلام بن چکی ہے، فزیکل خواہشات کی غلام بن چکی ہے، جو اپنے جسم کی نمائش سے خوشی محسوس کرتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے جنت کا تصور ہی غلط ہے۔ ایسی عورت کو تو جنت کی طلب ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا کی وقتی لذتوں میں ہی خوش ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا عدل یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں ان گناہوں کی تپش کو محسوس کرے تاکہ اس کی روح پاک ہو جائے اور فطرت پر واپس آ جائے۔ پھر اگر اللہ چاہے تو اس پر رحم کرے اور اس کی اصلاح کے بعد اسے جنت میں داخل کرے، جہاں اس کے دل کی طلب صرف ایک محبت کرنے والے شوہر سے ہوگی اور وہی اس کی خوشی کا سبب ہوگا۔ یہ عورت کی اصل فطرت ہے۔ لہٰذا فطرت پر قائم عورت کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مجھے جنت میں کتنے مرد ملیں گے، یعنی سوال وہی عورت کرے گی جو فطرت کے خلاف ہو، جو فطرت سے بھٹک چکی ہو۔ سوال وہی کرے گی کہ جنت میں ہمیں کتنے مرد ملیں گے، نعوذ باللہ۔ وہی عورت سوال کرے گی کہ جو دنیا کے اندر کئی مردوں سے ناجائز تعلقات کو قائم کرتی ہے، جو لوگوں کے جسم کا کھلونا بن چکی ہے، وہی ایسے سوالات کریں گی۔ لیکن جو فطرت کی پابند رہے گی، جو اصل فطرت پہ قائم رہے گی، وہ ہرگز ایسے سوالات نہیں کریں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ کسی ایک کو ہی بے حد بے انتہا محبت کرتی ہے، کیونکہ اس کا دل خود گواہی دیتا ہے کہ ایک محبت ہی اس کے لیے کافی ہے، بلکہ ایک کے سوا باقی سب محبتیں اس کے دل کے لیے زہر ہے، بوجھ ہے، تکلیف ہے۔ جنت کا وعدہ انہی عورتوں کے لیے ہے جو دنیا میں اپنی محبت، اپنی وفا، اپنی حیا اور اپنی فطرت کو محفوظ رکھی، جو خود کو زمانے کی گندگی سے بچائیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرے، اور جو عورتیں دنیا میں ہی اپنی عزت، شرم، حیا کو بیچ دے، جو مردوں کی نظروں میں خوشی ڈھونڈے، جو اپنے جسم کو بازاروں میں سجا کر کھڑا کرے، ان کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور اپنی فطرت کی طرف لوٹ نہ آئے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر عورت اپنی فطرت کو سمجھے، اپنے اندر کی آواز کو سنے، دنیا کے گمراہ فلسفوں میں نہ بہکے، وہ تو صرف گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ عورت کی فطری عزت، محبت اور مقام وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، نہ کہ جو زمانے نے اسے دکھایا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصل فطرت پر قائم رکھے، ہمیں جنت کی حقیقی خوشی عطا فرمائے اور شیطان کے گمراہ کن سوالوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ